اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی کا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو پڑھ کے سناتا ہے تم کو ہماری آیتیں اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس مجھے یاد کریں میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کریں میری ناشکری نہ کریں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے اللہ ان لوگوں کے اندر انہی کا رسول بھیج دے، یعنی ان کا ہم زبان رسول اور نبی بھیج دے۔ اور دوسری بات کیا ہے، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ پڑھ کے سنائے ان لوگوں کو آپ کے احکامات۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیت اللہ ایک ہدیہ کے طور پہ تمام کائنات کو عطا فرمایا، اور دوسرا انعام کہ نبی علیہ السلام جیسی شخصیت نبی اور رسول اس امت کو عطا فرمایا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اب ان نعمتوں کے اوپر آپ کیا کریں، مجھے یاد کریں، اور جب مجھے یاد کریں گے تو میں آپ لوگوں کو یاد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی انسان محفل کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہتر محفل مجلس فرشتوں کے اندر اس آدمی کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کو مجلس کے اندر یاد کریں گے اور اللہ پاک آپ کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کریں گے تو پھر کیا خیال ہے، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں، ساری آسائشیں آپ کے حق میں اترتی رہے گی، مشکلات دور ہو جائیں گے اور آسانی اللہ پاک پیدا فرمائیں گے۔ اب یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور پھر ساتھ میں کیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کریں کیونکہ میرا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا، بار بار نعمتیں آپ کو دوں گا۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس میں اپنا کمال بتاتا ہے، اور جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ شیطان کی وجہ سے۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان تو آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہے، آپ کو کھینچ کر تو نہیں لے کر آتا، اور شیطان کو آپ نے اتنی بڑی چیز بنائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ سب کچھ شیطان کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان تو آپ کا ڈرپوک دشمن ہے، جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی مؤذن آذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو شیطان جیسے ہی یہ آواز سنتا ہے تو اتنا دور بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے، حد پار کر دیتا ہے۔ تو اتنا بزدل دشمن آپ کا ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں اس کو ایک طاقتور دشمن بنایا ہے جس کے پنجے میں آپ ہر وقت گرفتار ہوتے ہو۔ آپ اپنے آپ کو آزاد کرے، اللہ کو یاد کرے۔ آپ کے دل میں جو زنگ لگا ہوا ہے گناہ ہے وہ آپ کے دھل جائیں گے، اللہ رب العزت کی معافی آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔